السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اتنا لمبا سارا گیپ آ گیا تھا میرے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں، کچھ پرابلمس تھی جس کی بنا پر میں کافی دنوں سے اب ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو اب یہ سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ جاری کر رہی ہوں، اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا دجال کے فتنوں پر، جو آج کل بہت زیادہ، جس سے صرف پاکستان متاثر نہیں بلکہ پورے دنیا میں ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے جو ہم سب کی آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ایک آنکھ ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہمارا سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت دی گئی ہے۔ ان کا تصرف خود تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تصرف دے رکھا ہے، اور کچھ ان کی اپنی محنت ہے، تو وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آج میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور سائٹ پر جو نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے، اور سائٹ پہ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں، کیونکہ تاکہ آپ کو ہر آنے والا میرا نیا ویڈیو فوراً سے مل جائے، اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتی رہوں، تاکہ ہم لوگ آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کر لیں، کیونکہ وقت بہت خراب چل رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہی کیسے سے حالات ہیں، لیکن صرف پاکستان کی کیا بات کرنی، آج کل ہر جگہ ہر طرف ایک آنکھ یا ایک ریاست ہے جو ہم پر کنٹرول چاہتی ہے، اور آپ میرا خیال ہے کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے یہودی تنظیمیں مسلمانوں میں، تمام انسانوں میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں کس طرح سے مائکرو چپس انجیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن کو مسخر کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان جب وہ اس کا ذہن مسخر ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قوت ارادی توڑ کر وہ اسے نفسیاتی مریض جیسا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ جب اس کے اندر مائکرو چپس انجیکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پوری طرح اس کا دماغ جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ کبھی ان کو اپنے پاس بلا کر کوئی شرط منظور کروائی جا رہی ہے، کبھی اس کے کوئی حکم منوایا جاتا ہے، اس سے سائن لے لیے جاتے ہیں، تو پھر وہ جو اس سے کہتے ہیں وہ کرتا ہے، اور جب تک جب وہ اپنے کام سے ریٹائر ہوتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کیا کر گزرا ہوں، اور وہ پورے قوم کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ اس سے کام لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا مطلب مائکرو چپ کو انسان کے اندر انجیکٹ کر کے اس کے ذہن کو مسخر کرنا۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے یہ ہوا ہے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہوائی معلوم نہ ہوں یا کسی دیوانے کی بڑھ محسوس نہ ہوں تو چلتے ہیں ہم ان شواہد پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس طرح کے اندازوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں افریقہ یا کسی ایشیا کے پسماندہ ملک کی نہیں، بلکہ برطانیہ اور سویڈن جیسے ملکوں کا قصہ۔ پہلے کا تعلق فرد واحد سے ہے اور دوسرے کا بچوں سے، یعنی دو قصے ہم آپ سے بیان کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ کسی ایک فرد سے متعلق ہے اور دوسرا بچوں کے گروپ سے۔ ابتدا ہم گوروں کے دیس میں پیش آنے والے ان کالے کرتوتوں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سویڈن کے ایک شہر سے تھا۔ سویڈن کو دنیا کے حسین ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کے لیے رول ماڈل سمجھے جانے والا یہ ملک یہودی جادوگروں کا سب سے بڑا مسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد خیر چھوڑیے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سویڈن کے مرغزاروں کو جس طرح سامری طلسم گروں نے جہنم زار بنایا ہے، اور اس ٹھنڈے ملک کو جس طرح شیطانی آگ کی تپش سے جھلسا رکھا ہے، اس کو جاننے والے یورپ کے باسیوں پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ آج اس ملک کے دارالحکومت کے ایک باسی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ خفیہ شیطانی کھیل کی بدترین مثال ہے۔ رابرٹ نیز لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا۔
بیماری اتنی سنگین نہ تھی، پھر بھی اسے آپریشن کا مشورہ دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہسپتال میں چھوٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہو رہی ہے۔ عجیب غریب خیالات اس کے ذہن میں اتر رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہتی ہیں، گویا وہ کہیں سے بھیجے گئے سگنل کیچ کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خفیہ طور پر اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورتحال زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے ایکس رے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکس رے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں نتھنے میں ایک ٹرانسمیٹر نصب ہے۔ وہ بھون چکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی۔ وہ کسی نادیدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے یہ ٹرانسمیٹر نکلوایا اور اس کا تجزیہ کرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ 10 دن کے بعد واپس آئے، اور پھر 10 دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹرانسمیٹر گم ہو چکا تھا۔ لیبارٹری سے ہسپتال اور ہسپتال سے لیبارٹری تک پھیلا ہوا برادری کا جال منظم ہو کر کام کر رہا تھا۔ اب دوسرے واقعے کی طرف آئیے۔ برطانیہ کے ساحلی شہر لیورپول میں ایک عظیم طبی خیانت کا انکشاف ہوا۔ فرسٹ لیورپول چلڈرن نامی ہسپتال کے متعلق پتہ چلا کہ یہاں بچوں کا دماغ چرا لیا جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے، جی ہاں، مہذب دنیا کے سامنے یہ حقیقت پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ دماغ کے افعال سمجھنے کے لیے فری میسن برادری کے ڈاکٹروں نے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو گنی پگز کی طرح استعمال کیا۔ یہ معمول 20 برس تک برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے شہر کے ہسپتال میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہسپتال کی کہانی۔ بالآخر جب یہ خبر باہر نکلی تو متعلقہ ہسپتال فرسٹ لیور ہاسپٹل نے ایسے امکان کی بھی سختی سے تردید کر دی۔ میڈیا کو قابو کرنے کا فن برادری سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ تو آج کل جو ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں یہ سب کچھ حقیقت اس میں ہوگی، لیکن زیادہ تر اس میں جھوٹ کی آمیزش ہے۔ تو سب کچھ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے نیوز میں وہ سچ نہیں ہے، بلکہ میڈیا پورا کا پورا دجالی میڈیا ہے۔ بچوں کے والدین نے ہمت نہ ہاری، وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ یہ دلخراش سلوک کیسے بھول سکتے تھے؟ بالآخر 144 خاندانوں کی جدوجہد سے ہسپتال مجرم ثابت ہو گیا، اور ہسپتال انتظامیہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان کے پاس بچوں کے کئی اعضاء ہیں۔ جب کچھ صحافی پیچھے پڑے اور گھیرا تنگ ہوا تو ہسپتال نے بالآخر تسلیم کر لیا۔ اس کی تحویل میں 144 حرام مغز دماغ کا 10% حصہ ہیں، لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے یہ عذر تراش دیا گیا۔ یہ ایک طالب علم نے اپنے استعمال کے لیے حاصل کیے تھے جو پی ایچ ڈی کے لیے بچوں کے دماغ کے اوزان جانچ رہا تھا۔ یہ پی ایچ ڈی مقالہ کبھی شائع نہ ہوا۔ یہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا پی ایچ ڈی 144 بچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جس سے قوانین اور انسانی اقدار سے بالا تر قرار دے دیا گیا، اور جس نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے 20 سال لگا دیے؟ یہ بات اطلاعات کے اصول کے حق پر زور دینے والے اس ملک میں کبھی نہ بتائی گئی۔ دماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو واپس کیے گئے۔ والدین کو اپنے ان بچوں کے دماغوں کی دوبارہ تدفین کے اذیت سے گزرنا پڑا، جنہیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی دفن کر چکے تھے۔ لیکن بات اتنی ہی نہ تھی، دل اور دوز انکشافات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی دماغوں کے کچھ اور خلیے برآمد ہوئے جو جان بوجھ کر چھپا لیے گئے تھے اور کبھی واپس نہ کیے گئے۔ اس نے مزید اذیت ناک صورتحال پیدا کی۔ والدین اپنے معصوم بچوں کی تیسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ وسطی افریقہ یا جنوبی ایشیا کا کوئی پسماندہ ملک نہ تھا کہ والدین رو پیٹ کر خاموش ہو جاتے۔ اس دفعہ اس ٹرسٹ اور یونیورسٹی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جو برادری کے بے رحم دل اور جھوٹ کے عادی زبان کا عکاس ہے۔ یہ خلیے الگ سے ذخیرہ کیے گئے تھے اور تحقیقی مطالعہ کی غرض سے رکھے گئے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس دفعہ ہاسپٹل اور این ایچ ٹرسٹ مل کر تیسری بار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001 کو انہوں نے اعتراف کر لیا، بچوں کے اعضاء پرائیویٹ اداروں کو فروخت کیے جا رہے تھے۔
یہ کون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کے محافظ ریاست کے سخت گیر قانون اور انسانی اقدار سے بالا تر تھے؟ کیا صرف ان کے پاس یہی خلیے رہ گئے تھے یا مزید باقی تھے؟ اس اعتراف کے بعد ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈرامے کا آخری پردہ 31 جنوری 2001 کو اٹھا، جب ایک ڈچ پیتھولوجسٹ ڈاک وین ولزن کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ برادری نے اپنے سارے طبی جرائم اس ڈاکٹر کے سر ڈال دیے۔ برطانوی میڈیا میں اس کو بیبی بوچر کا نام دے دیا گیا، یعنی بچوں کا قصاب۔ ڈاکٹر وان نے بچوں کے دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، آنکھیں، سب کچھ چرایا، صرف ان کی روحیں نہ چرا سکا۔ 1 لاکھ سے زیادہ اعضاء، جن میں دماغ، دل، پھیپھڑے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے پورے جسم لے لیے۔ کچھ بچوں کو محض خول کی حالت میں دفن کیا گیا۔ یہ سارا معاملہ خالصتاً میسونک ہے۔ کیا صرف ایک آدمی اتنی بڑی سفاکی کا ذمہ دار تھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دار صرف ایک شخص کو ٹھہرانا کم فہمی اور ناواقفیت ہے۔ اس کے پیچھے انسان کے بھیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جو دنیا پر شیطان اکبر کی جھوٹی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس کے پیچھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ وہ سرمایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے بے دریغ پیسہ لٹایا۔ وہ سائنسدان ہیں جو دجال کو غیر معمولی تسخیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن رات تجربہ گاہوں میں سرگرم ہیں۔ برسر اقتدار رہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا، اور وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور آج تک ہیں، جو برطانیہ جیسے ملک میں انسانی دماغوں کو تسخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹروں اور فری میسن سائنسدانوں کے ان کرتوتوں کے سامنے آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ اس سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اب ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے۔ اب یہ جس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں، کوئی بیماری، چھوٹی سی بیماری ہو، اس کو بڑھا لیا جاتا ہے اور بھاگ بھاگ کے ہاسپٹلس جایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو میرا خیال ہے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ امریکہ جیسی ریاست میں اگر اس قسم کے کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں تو ہمارا ملک کہاں ہے؟ ہم لوگ تو ویسے ہی ان کے شکنجے میں ہیں، اور ہم سب سے بڑی بات کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہماری تو ان کی دشمنی تو ہمیشہ سے ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہم طبی علاج کریں اپنے سنت نبوی سے، جہاں تک ممکن ہو ہاسپٹل سے بچیے، کیونکہ یہاں پر آپ کے مسیحا نہیں بیٹھے۔ وہ اور دور تھا جب ڈاکٹرز کو مسیحا سمجھا جاتا تھا۔ میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔